الرحمن الرحیم۔ تو لاسٹ والے مسئلے میں بتایا تھا کہ اگر درخت کو اجارے پر خریدا، ٹھیک ہے، کہ بھئی جب پھل پک جائیں گے تب تک اجارے پر، اور اس کو چھوڑے رکھا تو جو زیادتی ہوگی وہ جائز ہوگی، کیونکہ اجارہ باطل ہے تو باطل کے ساتھ جو اس کی اجازت تھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور بائیں نے اجازت دے دیا آپ پھل رکھے رکھو تو یہ اجازت باقی رہے گی۔ بخلاف ما اذا اشترى الزرع واستأجر الارض الى ان يدرك وتركه حيث لا يطيب له الفضل، برخلاف اس وقت کے جب مشتری کھیتی فصل کو خریدے، ٹھیک ہے، فصل خریدے، واستأجر الارض، اور زمین کو کرائے پر لے، الی ان یدرک، اس وقت تک کہ کھیتی کیا ہے پک جائے اور اس کو وہ کاٹ سکے، وترکہ، اور اس نے اس کھیتی کو اس فصل کو زمین پہ چھوڑے رکھا، حیث لا یطیب له الفضل، تو مشتری کو جو کھیتی میں اب زیادتی ہوگی وہ جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں دونوں مسئلے ایک جیسے ہیں لیکن حکم میں فرق ہے، وہاں اجارہ درخت کا تھا، یہاں زمین کا ہے، وہاں پر زیادتی جائز تھی، یہاں پر کیا ہے زیادتی جائز نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ لأن الإجارة فاسدة للجہالة، اس لیے کہ جو اجارہ ہے وہ کیا ہے فاسد ہے جہالت کی وجہ سے۔ جہالت اس میں کیسے پائی جا رہی ہے؟ کیونکہ بھائی کھیتی کب پکے گی کیا پتا، ٹھیک ہے، اور آپ اجارے میں جانتے ہیں کہ اجارہ کب تک وقت اس کا متعین ہونا چاہیے، اجرت متعین ہونی چاہیے، تو اب اس نے کیا کہا کہ جب کھیتی پک جائے گی تب تک میں اجارے پر لیتا ہوں زمین، تو یہ مجہول ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب اجارہ فاسد ہو گیا، تو لہٰذا جو بائیں نے اس کو اجازت دی ہے وہ اس فاسد چیز کے ساتھ دی ہے، ٹھیک ہے، تو فَأَوْرَثَتْ خُبْثًا، تو یہ جو اجارہ ہے وہ کیا ہے، یعنی یہ جو جہالت ہے وہ خبث کو لے آئے گی، خباثت کو لے آئے گی، اس وجہ سے جو یہ زیادتی ہوگی اس کو اب کیا ہے لینا جائز نہیں ہوگا، صدقہ کر دے۔ وَلَوِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا، اگر بائیں نے مشتری نے پھلوں کو مطلقاً خریدا، یعنی کوئی شرط نہیں لگائی ہے کہ پھلوں کو درخت پر چھوڑے رکھے گا یہ کاٹ لے گا، ایسے ہی کہا کہ بھئی میں نے یہ درخت پر پھل ہے اس کو خریدا، ٹھیک ہے، فَأَثْمَرَتْ ثَمَرًا آخَرَ، اب یہ اتارنے سے پہلے ہی دوسرے پھل بھی اس درخت پر اگ گئے، قبل القبضے، مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے ہی، تو فسد البیع، بے فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تسلیم المبی، اس لیے کہ اب جو مشتری نے جو چیز خریدی تھی، مبی جو تھی، اس کو اب سپرد کرنا کیا ہے ممکن نہیں رہا، ٹھیک ہے، کیوں؟ لتعذر التمیز، کیونکہ اب تمیز ہی متعذر ہو گئی ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ کون سے پھل مشتری نے خریدے تھے اور کون سے نئے اگے ہیں، کیونکہ پھل تو ایک جیسے ہوتے ہیں سب، لہٰذا یہاں پر پہچان مشکل ہو گئی ہے، اور اس اعتبار سے اب کیا ہے چونکہ سپرد کرنا متعذر ہو گیا تو لہٰذا یہ بے کیا ہے فاسد ہو جائے گی۔ یہ اس وقت تھا جب قبضہ ابھی تک مشتری نے نہیں کیا ہے۔ وَلَوْ أَثْمَرَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ، اور اگر پھل قبضہ کرنے کے بعد اگے، یعنی بائیں نے مشتری کو درخت دے دیا، بولا کہ بھائی تم اپنا لے لے، یعنی اس نے درخت اور مشتری کے درمیان کیا ہے تخلیہ کر دیا، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے بے فاسد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بے درست ہو جائے گی، اور کیا ہوا یشترکان فیہ، اور یہ دونوں اب ان جو پرانے پھل ہیں اور نئے پھل ہیں ان میں مشترک ہو جائیں گے، بالاختلاط، ان کے مل جانے کی وجہ سے، قبضہ کرنے کے بعد تو چونکہ بائیں نے وہ چیزیں اپنی بائیں کی قبضہ تو مل گیا تھا، اب نیا ہوگا تو وہ کیا ہے بائیں کا جو نئے پھل ہوگے وہ بائیں کے ہیں، لیکن اب پتہ نہیں ہے کہ کون سے بائیں کے کون سے ہیں، تو یہ دونوں ان پھلوں میں کیا ہے مشترک ہو جائیں گے۔ اب کتنی زیادہ ہوئی ہے اس میں تو جھگڑا ہوگا، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اب کس کی بات مانیں گے؟ بھائی کہے گا کہ نہیں نئے اگے ہیں وہ مثال کے طور پر 100 کلو ہیں، مشتری کہے گا نہیں 50 کلو ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ والقول قول المشتری فی مقداری، اور مقدار میں جو زیادتی ہے وہ اس میں مشتری کی بات مانی جائے گی، یعنی مشتری کہے گا کہ بھئی اتنی مقدار زیادہ ہو گئی ہے تو وہ بات مانی جائے گی۔ مشتری کی کیوں مانی جائے گی؟ لأنہ فی یدہ، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ درخت جو اس نے دے دیا ہے اس کو اتارنے کے لیے تو وہ اب مشتری کے قبضے میں ہے،
تو جس کے قبضے میں چیز ہوتی ہے اس کی بات معتبر ہوگی۔ وقضا فی الباذنجان، اسی طرح بینگن، بلبتی، خربوزہ، اسی طرح یعنی اس میں بھی اگر اس نے اے، اے، جیسے بینگن وغیرہ خریدے یا خربوزے وغیرہ خریدے، اور اگر قبل قبضہ دوسرے بینگن آ گئے یا خربوزے آ گئے تو بے فاسد ہو جائے گی، اور بعد قبضہ ہو گئی تو ٹھیک ہے، جو بعد قبضہ ہوئی تو پھر کیا ہے، یہ دونوں مشترک ہو جائیں گے، اوپر والے مسئلے اس میں بھی ہوں گے۔ والمخلص، اور خلاصہ یہ ہے، یعنی اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے نہ ہو، ٹھیک ہے، اور یہ بے فاسد نہ ہو بعد میں اگانے کی وجہ سے، تو ایک ہیلا بتا رہے ہیں کہ ان یشتری الاصول، کہ وہ کیا ہے، درخت کے ساتھ کچھ زیادہ رقم دے کر درخت کے ساتھ خرید لے، ٹھیک ہے، پھلوں کو کچھ رقم زیادہ دے کر درخت کے ساتھ پھلوں کو خرید لے، ٹھیک، کیوں، لتحصل زیادت علی ملک، کیونکہ اب جو نئے پھل اگیں گے وہ کیا ہے، مشتری ہی کی ملک میں اگیں گے، تو یہ ہے کہ ایک ہیلا ہے کہ اس طرح سے کر سکتے ہیں، بعد میں وہ درخت واپس بائے کو بیچ ڈالے، ٹھیک ہے، اور پھل لے لے جتنے بھی ہیں۔ قال، امام قدری فرماتے ہیں کہ ولا يجوز ان يبيع ثمرة ويستثني منها ارتالا معلومة، امام قدری کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے پھلوں کو بیچنا اور ان میں سے مخصوص رتل مستثنا کرنا، یعنی اس طرح سے کہ مثال کے طور پر کہا کہ بھئی میں نے یہ پھل خریدے، بس اتنے رتل جو ہیں، جس میں 10 رتل کے سوا درختوں پر پھل لگے ہوئے ہیں، ان پھلوں میں سے میں نے سارے پھل خریدے، 10 رتل پھل نہیں خریدے، ٹھیک ہے، تو یہ بے جائز نہیں ہوگی۔ خلافاً لمالک، یا اس مسئلے میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جب یہ بے جائز ہے پھلوں کا مخصوص رتل سے مستثنا کر کے بیچنا یا خریدنا، وہ امام مالک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری دلیل کیا ہے کہ ان الباقیہ بعد الاستثناء مجہول، یعنی جو انہوں نے 10 رتل وغیرہ جو مستثنا کیے ہیں، وہ کیا ہے، ان مستثنا کرنے کے بعد جو باقی رہیں گے وہ تو مجہول ہے نا، کہ کون کتنے پھل ہیں اور کون کون سے ہیں، نہ اس کے وزن وغیرہ کیا ہے اور کون کون سے ہیں، وہ مجہول رہے گا، تو لہٰذا چونکہ مجہول ہو گئی مبی، تو لہٰذا اس وجہ سے بے درست نہیں ہوگی۔ اب وہ جو امام مالک نے کہا تھا کہ متعین درخت والا، تو کہہ رہے کہ بخلاف ما اذا باع واستثنى نخلا معینا، برخلاف اس مسئلے کے کہ جب اس نے درخت بیچا، یا پھر یہ ہے کہ اس نے پھل بیچے اور ایک معین درخت کے پھلوں کو کیا ہے، متعین کر دیا، مستثنا کر دیا، یعنی یہ کہا کہ بھئی یہ میں نے درخت ہیں اس کے پھلوں کو بیچا اور فلاں درخت کے جو پھل ہیں اس کو کیا ہے، نہیں بیچا، کیونکہ لأن الباقیہ معلوم بالمشاہدۃ، کیونکہ ہم باقی تو معلوم ہوں گے کہ بھئی یہ ایک درخت کے پھل ہیں، یہ مستثنا ہے، باقی درخت کے جو پھل کیا ہیں وہ جائز ہیں، یعنی باقی درخت کے پھل کیا ہے، بیچ دیے ہیں۔ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قالو، مشائخ فرماتے ہیں، ہادہ روایت الحسن عن ابی حنیفہ، یعنی یہ جو ناجائز والی جو روایت ہے کہ بھئی استثناء مخصوص رتل کا کر دینے سے یا مخصوص وزن کا استثناء کر دینے سے بے باطل ہو جاتی ہے، یہ امام حسن بن زیاد کی روایت ہے امام اعظم سے، بہوا قول الطحاوی، اور یہ امام طحاوی کا بھی قول یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اما علی ظاہر روایت، وہی یہ کہ ظاہر الروایت کہہ رہے ہیں کہ ینبغی ان یجوزا، تو اس کے ظاہر الروایت کے مطابق اس کا جائز ہونا زیادہ صحیح لگتا ہے، کیوں کہ ان الاصل ان ما یجوز ایراد العبد علیہ بانفرادہ یجوز الاستثناء، ظاہر الروایت کے مطابق قاعدہ یہ ہے کہ کا جس پر عقد کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو اگر تنہا جس پر عقد کا ارادہ جائز ہو، یعنی تنہا جس کو بیچنا اس پر عقد کرنا جائز ہو،
تو یجوز استثناءہ من العقد، تو اس کا عقد کا استثناء کرنا بھی، عقد میں اس کا استثناء کرنا بھی جائز ہے۔ وبیع کفیز من سبرۃ جائز، جیسے ایک ڈھیر ہے، ٹھیک ہے، گندم وغیرہ کا، اس میں سے کہا کہ بھئی میں نے یہ ڈھیر بیچا سوائے ایک کفیز کے، ٹھیک ہے، تو ایک کفیز کی بے جائز ہے، ٹھیک ہے، اس ڈھیر میں سے کیونکہ ایک کفیز کی بے اس میں سے جائز ہے، تو اب ایک کفیز کا استثناء بھی فقضا استثناء ہو، تو اس کی استثناء کرنا بھی جائز ہے۔ ہاں، اب رہا دو اور مسئلے کے بخلاف استثناء الحمل، ہاں، حمل کا جو استثناء ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ بکری بیچی مگر اس کا حمل نہ بیچا، یعنی حمل کا استثناء کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کہا کہ اطراف الحیوان، ٹھیک ہے، یہ میں نے بکری بیچی لیکن اس کے ٹانگ نہ بیچی، اس طرح سے کہے تو یہ بھی کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ لأنه لا يجوز بیعہ، کیونکہ حمل کا اور کسی جانور کے مخصوص اعضاء کا انفرادی طور پر بیچنا جائز نہیں ہے، فقضا استثناءہ، اس کا استثناء کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جو مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ پھلوں کو بیچنا جائز نہیں ہے اس طور پر کہ اس سے معلوم رتل کے پھلوں کو استثناء کر لیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر الروایت کے مطابق یہ مسئلہ جائز ہونا چاہیے، جیسا کہ یہاں پر انہوں نے پیچھے لاسٹ میں بتایا تھا۔ تو بہار شریعت میں بھی فتویٰ اسی پر دیا گیا ہے کہ یہ کیا ہے، بیچنا جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ جس کی تنہا جس پر عقد وارد ہو سکتا ہے، جس کے انفرادی طور پر جس پر عقد وارد ہو سکتا ہے، تو اس کا استثناء بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک ڈھیر ہے گیہوں کی، اس میں سے آپ ایک کفیز یا 1 کلو 2 کلو آپ تنہا اس پر عقد کر سکتے ہیں، اس کو بیچ سکتے ہیں، تو اس طرح اس کا استثناء بھی کر سکتے ہیں، جیسے یہ کہ بھئی یہ میں نے گیہوں کا ڈھیر بیچا سوائے ایک کفیز کے، تو یہ استثناء بھی جائز ہے، یہ بیع درست ہو جائے گی، اس طرح پھلوں میں بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو بہار شریعت میں بھی یہی مسئلہ دیا ہوا ہے اور بیع ہو جائے گی، فتویٰ اسی پر ہے۔ اب دیکھیے آگے اور مسئلہ ایک بتا رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره وكذا الأرز والسمسم۔ ہنتا دانا، ٹھیک ہے، گیہوں کا دانا، اس گیہوں کے دانے کی یا گیہوں کی بے اس کی بالیوں میں جائز ہے، اس کی بالی میں جائز ہے۔ اسی طرح باقیلا کہتے ہیں لوبیا کو، ٹھیک ہے، لوبیا کی بے اس کے پھلی میں، قشر میں، اس کے کیا ہے، کھال میں جائز ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر گیہوں ہے، وہ گیہوں کے جو بیج ہیں، دانے ہیں، وہ اس کی بالیوں میں لگے ہوئے ہیں، اندر ہیں، اسی طرح اپنے صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوبیا ہے، وہ اس کی پھلی میں اس کے دانے ہیں، اسی طرح گیہوں ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی اس کے بالی میں وہ گیہوں لگے ہوئے ہیں اندر، تو تل ہے، تل بھی اس کے کیا ہے، چھلکے میں، اس چھلکے کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، تو اس اندر ان کے تلوں کے بھی بے کرنا جائز ہے، یعنی یہ کہنا کہ بھئی جو گیہوں جو ہیں بالیوں میں اس کو میں نے بیچا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس میں اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ لا یجوز بیع الباقلہ الاخضر، جو سبز لوبیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کیا ہے، ابھی وہ کچی ہوتی ہے، تو سبز لوبیا ہے وہ کیا ہے، اس کی بے جائز نہیں ہے اس کے اندر۔ وَقَذَا الْجَوْزُ وَاللَّوْزُ وَالْفُسْتُوقُ فِي قِشْرِهِ الْأَوَّلِ عِنْدَهُ، جوز یعنی اخروٹ، ٹھیک ہے، اخروٹ کا جو گودا ہوتا ہے، اس طرح واللوز، لوز یعنی بادام، الفستق، فستق کہتے ہیں پستہ کو، ٹھیک ہے، فی قشرہ الاول، ان کی جو پہلی کھال ہوتی ہے، یعنی جو اس کے گودے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے بالکل، ٹھیک ہے، تو امام شافعی کے نزدیک ان کی بھی کیا ہے، بیع جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے وَلَهُ فِي بَيْعِ السُّنبُلَةِ قَوْلَانِ، اور امام شافعی کے نزدیک یہ گیہوں کی بے بالیوں میں، تو اس میں ان کے دو قول ہیں، ایک جو قدیم قول ہے
اس میں ان کے نزدیک جائز ہے، لیکن جدید قول جو ان کا ہے اس کے مطابق ان کی نزدیک جائز ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک یہ تقریباً سب چیزوں میں جو دانے گیہوں اپنے بالیوں میں یا اخروٹ ہیں ان کے گودوں میں جو ہے اس کی چھلکوں میں ہے، تو ان کو اس طرح سے بے کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تنہا بے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر بالیوں کے ساتھ گیہوں کو بیچا تو چھلکوں کے ساتھ اخروٹ کو یا بادام کو بیچا یا تل کو بیچا تو بال اتفاق جائز ہے۔ وعندنا يجوز ذلك كله، ہمارے نزدیک تو سب جائز ہے، تو سب کی بے جائز ہے، جو اوپر امام شافعی جو کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے اب ہماری ان کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی کی کہتے ہیں کہ لہو، ان کی دلیل یہ ہے کہ ان المعقود علیہ مستور، جس چیز پر عقد ہو رہا ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ یہ گیہوں کا دانہ بالیوں میں چھپا ہوا ہے، تل اس کے چھلکے میں چھپا ہوا ہے، لوبیا جو دانے ہیں وہ اس کے چھلکے میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو جو معقود علیہ ہے وہ چھپا ہوا ہے کس چیز کے ساتھ؟ بما لا منفعت لہ فیہ، اس چیز کے ساتھ کہ مشتری کے لیے جس میں کوئی نفع نہیں ہے۔ ظاہر چھلکے میں تو کوئی نفع نہیں ہے، اور جو جس پر ہم عقد کر رہے ہیں وہ چیز دکھ ہی نہیں رہی ہے، وہ ہم کو پتہ نہیں ہے کیا ہے کہ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس چھلکے کے اندر کچھ بھی نہ نکلے۔ تو امام شافعی کہہ رہے تھے کہ جو چیز پر عقد ہو رہی ہے وہ تو چھپا ہوا ہے، اور جو چیز دکھ رہی ہے اس میں مشتری کا کوئی نفع نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فَأَشْبَهَ تُرَابَ الصَّاغَةِ، تو یہ سنار کی مٹی کے مشابہ ہو گیا۔ ساغہ کہتے ہیں سنار کو۔ یہ سنار کی مٹی مطلب یہ ہے کہ سنار جیسے جو کام کاج کرتے ہیں تو کیونکہ ان کے مٹی وغیرہ میں بھی وہ ذرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس مٹی کو ہی بیچ دینا۔ اذا بیع بجنسہ، تو اس کو جیسے مثال کے طور پر سونا نے سونے کا کام کیا ہے اور اس کی مٹی میں سونا ہے تو اس کو سونے کے ساتھ بیچ دینا، یا چاندی کی مٹی ہے تو چاندی کے ساتھ بیچ دینا۔ مثال کے طور پر یہ مٹی ہے، اس کو 10 تولے چاندی کے ساتھ بیچا، تو یہ کیا ہے جائز جس طرح نہیں ہے اسی طرح کیا ہے وہ اوپر والی جو بے بیان ہوئی وہ بھی جائز نہیں، کیونکہ ظاہر ہے سون یا چاندی اس کے اندر وہ چھپا ہوا ہے اور مٹی میں کوئی منفعت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ ہو ہی نہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی جنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے ہماری دلیلیں دیکھیے، وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری دلیل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے مروی ہے، انہ نہا عن بیع النخل حتی یزہی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نخل یعنی کھجور کے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا، حتی یزہی، جب تک کہ یزہیہ یعنی وہ کیا ہے اس میں رنگ آ جائے، ٹھیک ہے، پک جائیں۔ اسی طرح وَأَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، اور سنبل کی بے یعنی بالیوں کی بے سے منع فرمایا حتیٰ کہ یبیضا وہ سفید ہو جائیں اور آفت سے کیا ہے محفوظ ہو جائیں۔ یہاں پر دیکھیے ہے وہ پک جائیں یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے منع جس چیز کی گئی ہے اس کو کیا ہے وہ اس کے مشروع ہونے کی بھی یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ چیز مشروع تھی، منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ چیز نہیں ہے تو یہ کیا ہے، اگر یہ چیز نہ ہوگی تو یہ چیز کیا ہے منع بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ کیا ہے حدیث پاک کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِأَنَّهُ حَبٌّ مُنْتَفَعٌ بِهِ، اور اس وجہ سے کہ یہ جو ہیں دانے وغیرہ جو ہیں یہ ایسی دانے ہیں کہ جن سے کیا ہے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ فِي سُنْبُلِهِ كَالشَّعِيرِ، تو اس کا بیچنا اس کی بالیوں میں جائز ہے جیسا کہ جو کا بیچنا جائز ہے۔ تو جو کا اس کے بالی میں بیچنا بالاتفاق جائز ہے، تو ان کا بھی کیا ہے بیچنا جائز ہے۔ والجامع کونہ مالا متقبلا، اب جو میں تو بالاتفاق جائز ہے، اور گیہوں اور چاول اور تل وغیرہ ان میں ناجائز ہے، تو ہم تو دونوں کو جائز کر رہے ہیں۔ مقیس علیہ یعنی جو ہے اور جو جس کو ہم قیاس کر رہے ہیں یعنی گیہوں وغیرہ، ان دونوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ مین چیز کیا ہے جو ان دونوں میں یکجا ہے، وہ ہے کہ ان کا مال متقوم ہونا، دونوں مال متقوم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رہا امام شافعی کا وہ سونار کی مٹی والا، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بخلاف تراب الصاغہ، ٹھیک ہے،
سنار کے مٹی کے برخلاف، کیوں؟ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِجِنسِهِ، کیونکہ جو سنار کی مٹی ہے وہ اس کے ہم جنس سے اس کی بے جائز نہیں ہے، احتمال الربا، کیونکہ وہاں کیا ہے؟ ربا کا احتمال ہے، سود کا احتمال ہے، ٹھیک ہے؟ سونے کا سونے کے ساتھ ہے، چاندی کا چاندی کے ساتھ کیا ہے؟ چاندی کی جو مٹی ہوتی ہے اس کا چاندی کے ساتھ بے کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں سود کا احتمال ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کیا ہے؟ پتہ ہونا چاہیے یہ جو سونا چاندی کو اگر بیچ رہے ہیں اسی کے جنس کے ساتھ برابر برابر ہونی چاہیے۔ حتی لو باعہ بخلاف جنسی ہی جازا، یہاں تک کہ اگر بخلاف جنسی، اس کے جنس سے برخلاف کیا ہے؟ بیچا جائے تو جائز ہے، یعنی سونے کی جو ہے تو چاندی کے ساتھ، یا چاندی کی جو ہے اس کو سونے کے ساتھ بیچا جائے تو جائز ہے، ٹھیک ہے؟ وفی مسئلتنا لو باع بجنسه لا يجوز، اور ہمارے مسئلے میں بھی ایسا ہے کہ جیسے اگر کوئی گیہوں کے جو دانے ہیں بالیوں میں اس کو گیہوں کے بدلے میں ہی بیچے تو یہ ہمارے مسئلے میں بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ لشبہت الربا، کیونکہ وہاں یہاں پر بھی کیا ہے؟ ربا کا یعنی سود کا شبہ ہو جائے گا۔ کیوں شبہ پیدا ہو جائے گا؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ لأنه لا يدرى قدر ما في السنابل، کیونکہ جو بالیوں میں جو چیزیں ہیں ان کی مقدار کو کیا ہے؟ جانا نہیں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب مقدار معلوم نہیں ہوگی تو کمی زیادتی ہو جائے گی، اور کمی زیادتی ہو جائے گی تو قدر و جنس ایک ہو تو کمی زیادتی کے ساتھ بے کیا ہے؟ سود ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر یہ جائز نہیں ہوگا۔